بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، فقہ کے مسائل میں طلاق کے مسائل چل رہے ہیں۔ گزشتہ مجلس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ طلاق دینے سے پہلے مرد عورت صلح کی انتھک کوشش کرے، جتنا ان کے بس میں جتنا ممکن ہے، خلوص دل کے ساتھ۔ سب سے پہلی کوشش یہ کرے، اخلاص سے کریں گے اللہ حل نکال دیں گے۔ نمبر 2، سسرال والے یعنی دونوں کے گھر والے بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، دونوں کو سمجھائیں۔ نمبر 3، کسی معتبر عالم دین، دارالافتاء یا کسی بڑے ذمہ دار کے سامنے اس مسئلے کو رکھیں اور اس کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ یہ 3 باتیں میں نے گزشتہ ذکر کی تھی، چند باتیں اور اس تعلق سے ذکر کرنی ہے۔ دیکھیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں اس چیز کو، طلاق ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن جب ضرورت اور مجبوری بن گئی ہو تو ایسی حالت میں اگر اس کا استعمال کیا جاوے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص چھوٹی چھوٹی بات پر اس کا استعمال کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق دے رہا ہے، تو اگر میکے گئی تو تجھے طلاق ہے، کھانا نہیں بنایا برابر تجھے طلاق ہے، یہ کام نہیں کیا تو طلاق ہے، تو یاد رکھے بہت سخت گناہ ہے اور اس پر بہت سخت پکڑ آئی ہے۔ اچھا، طلاق کے لیے کوئی کرائیٹیریا یا شریعت نے کچھ کہا ہے کہ یہ دیکھو یا ایسا ہوئے پھر تم طلاق دیو تو سمجھ میں آتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے، احادیث میں غور کرنے کے بعد، اگر عورت کا کردار مشکوک ہو، شک والا ہو، یعنی اس کے کریکٹر کے تعلق سے، اس کے چال چلن کے تعلق سے آپ کو شک ہے یا اسی طریقے سے آپ کو یقین ہے کہ یہ غلط چیز کر رہی ہے، ایسے موقع پر شریعت نے طلاق کی گنجائش رکھی ہے۔ یہ ہے طلاق کا موقع، ورنہ اگر بیجا طور پر اگر کوئی طلاق ایسے ہی دے رہا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق، عام طور پر یہی چیز ہو، طلاق اصل جو جگہ پر رکھی گئی ہے وہ ایسی چیز پر کہ بھئی اب یہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ اس کا کریکٹر ہی خراب ہو گیا، اب ایسی عورت کو رکھ کر کرنا کیا ہے، تو پھر ایسے موقع پر طلاق کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دے رہا ہے تو اس پر تعزیر بھی کی جاوے گی اور اس پر سخت پکڑ بھی اس کی کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 1000 طلاق دی۔ شریعت آنے سے پہلے طلاق کی کوئی لمٹ نہیں تھی، جس کے جی میں جیسا آتا تھا، کہتا 100 طلاق، کوئی کہتا 500 طلاق، کوئی کہتا تھا 1000 طلاق، ایسا۔ حضرت عمر کے دور میں بھی ایک شخص نے ایسا کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا اور اس کو کوڑے مارنے کا اس کو حکم دیا۔ طلاق تو ہو گئی لیکن کوڑے تعزیر سزا کے۔ اچھا، عجیب بات اس میں یہ ہوئی، شریعت کی اکثر سزاؤں کے اندر کوڑے مارنے کا حکم ہے، لیکن کوڑے نازک جگہوں پر نہیں مارے جاویں گے، شرمگاہ ہے، چہرہ ہے، سر ہے، یہ نازک جگہ، پیٹھ پر اور دوسری اور جگہوں پر مارے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے متعلق اس کے سر پہ کوڑے مارو، اس لیے کہ ایک ناپسندیدہ کام اس نے کیا ہے اور وہ بھی اور زیادہ ناپسندیدہ طریقے پر اس نے کیا ہے کہ جو شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں دیکھیے قانون بنا طلاق کے تعلق سے، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ یہ قانون بنایا، اس قانون کے اندر یہ سمجھ کر بنایا گیا ہے کہ اس میں عورت کا فائدہ ہے، حالانکہ فائدہ نہیں، اس کا نقصان زیادہ ہے۔ قانون کو غور کرے تو 3 چیزیں نکل کر سامنے آتی ہے۔ نمبر 1، آدمی کے اوپر جرمانہ ہوگا، سزا۔ نمبر 2، 3 سال کی قید۔ نمبر 3، اور ان 3 سالوں کے اندر اس کو، بیوی کو خرچہ بھی پورا دینا پڑے گا۔
اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد جب آوے تو ایسے موقع پہ پھر رکھنا بھی اس کو ساتھ میں، یعنی یہ طلاق ہی نہیں ہوئی۔ تو میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب اس نے طلاق دی ہے، اور طلاق دینے کے بعد ایک تو شریعت کا حکم ہو گئی ہے تو وہ ہو گئی ہے، اب اس کے باوجود اس پر جرمانہ بھی رکھا گیا، 3 سال کی قید بھی گزاری گئی، اور پھر اس کے باوجود اس سے یہ کہا جاتا ہے نہیں نہیں تجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ کس طریقے سے وہ شخص، اس کو تو دیکھتے بھی پسند نہیں آئے گی کہ بیٹھ بیٹھ تیری وجہ سے تو میں گیا ہوں اور تو نے 3 سال تک مجھے اندر کروا دیا۔ اس لیے ہمارے بڑے بڑے علماء نے ایسے موقع پر یہ بات کہی ہے کہ اگر حکومت یہ اس تعلق سے خلوص کے ساتھ اگر کوئی قانون بنانا چاہتی تو وہ علماء سے مشورہ کرتی، مسلم پرسنل لا بورڈ سے ربط کرتی، اور وہ کہتی اس تعلق سے شریعت کے آپ جاننے والے۔ مولانا حفظ الرحمان، بات یاد آئی ذکر کر دوں، مولانا حفظ الرحمان سیہاروی، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ مولانا ابوالکلام آزاد یا مولانا حفظ الرحمان سیہاروی نام ذہن میں، یعنی ایک مسلمان کے بہت بڑے لیڈر جن کی قبر مبارک، جن کا مزار، جن کی قبر کہہ لیجئے کسی برما کے اندر غالباً ان کی قبر ہے، غالباً مولانا حفظ الرحمان سیہاروی ہی کے متعلق لکھی ہے یہ بات۔ جب ملک کے آزادی کے اندر وہ شہید ہو چکے تھے، جب ملک آزاد ہوا، نہیں یہ بہادر شاہ ظفر کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ ان کی قبر برما میں ہے، جن کو قید کر کے لے جایا گیا تھا، انگریزوں نے وہاں پر قید کر دیا تھا، پھر وہیں پر ان کی قبر مبارک بنی ہے۔ بہادر شاہ ظفر جو مغل کے آخری بادشاہ تھے، ملک جب آزاد ہوگا، اس ملک کے خاطر ان کی شہادت ہوئی، ان کی قربانی ہوئی، ملک آزاد ہو گیا۔ ملک کے جب پارلیمنٹ بنی ہے، ملک کے جو فرسٹ پرائم منسٹر تھے، انہوں نے اس وقت اس کیبنٹ کے اندر مولانا حفظ الرحمان سیہاروی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس کیبنٹ کے منتری تھے۔ تو فرسٹ پرائم منسٹر کی چاہت بڑی یہ تھی کہ ان کی قبر کو میں لے جا کر اور ان کے مزار کو اور ان کے جسم کو، میں چاہتا یہ ہوں کہ ان کے جسم کو میں منتقل کروں دہلی کے اندر، ہندوستان لے جاؤں اور ان کے مزار کو وہیں پر بنایا جائے۔ لیکن مولانا حفظ الرحمان سیہاروی، مولانا ابوالکلام آزاد، یہ بڑے بڑے لوگ اس کیبنٹ کے اندر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جس جگہ پر دفن ہو گیا اس کو واپس وہاں سے منتقل نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ بڑی تمنائیں تھی ان کو وہاں سے لانے کی، لیکن مسئلہ سامنے آ گیا تو پھر وہیں پر بات روک دی گئی۔ تو کاش ایسے موقع پر علماء سے مشورہ کیا جاتا، ان سے یہ بات کی جاتی تو مناسب اس کا حل نکلتا۔ تو لہذا مخالفت اس لیے نہیں کہ کر رہے ہیں علماء کہ یہ طلاق کے اوپر سرزنش کیوں رکھی ہے، سرزنش ہونی چاہیے، یعنی جرمانہ ہونا چاہیے تاکہ بے جا جو طلاق دے رہے، بغیر مطلب کے جو بس جو منہ میں آیا، بعض لوگ تو ہر موقع پر بس سوار ہی لے کے پھرتے، تو کرتی ہے کہ پھر خبر ہے نا، نکالوں پھر بولو وہ 3 جملے، ایسے ڈراتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی تو تنبیہ اور سرزنش کی ضرورت پڑتی ہے پھر۔ تو الغرض طلاق یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے گنجائش اس کی رکھی گئی ہے۔ فتاوی ہندیہ، یہ احناف حنفیہ کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے طلاق اصل کے اعتبار سے ناپسندیدہ ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے جائز ہے۔ شافیہ کی جو کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہے ایقاع الطلاق فی الاصل مکروہ، طلاق کا واقع کرنا اصل میں تو ناپسندیدہ ہے، من غیر حاجت، بغیر ضرورت کے۔ حنابلہ کے حنبلی مسلک کی فقہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے وَيُبَاحُ الطَّلَاقُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، ضرورت کے موقع پر طلاق دینا یہ جائز ہے، مباح ہے۔ وَيُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَيْهِ، اور بغیر ضرورت کے طلاق دینا یہ مکروہ ہے۔ تو طلاق کی رکھی۔ اچھا، میں 4 باتیں اس پر ذکر کرتا ہوں۔ دین اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، پھر اس میں طلاق کیوں رکھی گئی ہے؟ بیچاری پر خواہ ظلم، ایک رشتے کو توڑنے کا حکم دین اسلام دیتا ہے؟ ایسے سوالات ہوتے ہیں۔ 4 باتیں ذکر کروں گا انشاءاللہ بہت اچھے طریقے پر، یہ دماغ میں بات بیٹھ جائے گی کہ کیوں رکھی ہے شریعت نے طلاق۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، شریعت نے طلاق دینے کا حق یہ رکھا ہے اور جو مرد کو دیا گیا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اگر دونوں کے درمیان میں نباہ نہیں ہو رہا ہے،
دونوں کے درمیان کے اندر جوڑ نہیں ہو، دونوں لڑ رہے ہیں، کسی بھی صورت کے اندر یہ نباہ نہیں ہو رہا ہے. چلیے مان لیجیے اگر طلاق نہیں رکھی جاتی، مرد چونکہ طاقتور ہے، فزیکلی اعتبار سے اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا، باڈی والا بنایا، عورت اس کے سامنے کمزور ہے، اب وہ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا تو کیا شکل تھی؟ ایک ہی شکل ہے، اور یہ ہو رہے ہیں ایسے واقعات. اس کو ختم ہی کر دیتا، اس کی جان ہی لے لیتا، مار دیتا. اتنے بڑے نقصان سے بچانے کے لیے شریعت نے کہا یہ چھوٹا نقصان برداشت کر لیا جاوے کہ بھئی طلاق دے دے تاکہ اس کی جان تو بچ جاوے. بہت ایسے کیس ہو رہے، آپ اخبارات کی سرخیاں پڑھے. ابھی یہ 2 مہینے پہلے کا کیس اخبارات کے اندر بڑی سرخیوں کے اندر آیا، سویٹی پٹیل کیس اکثر لوگوں نے سنا ہوگا. اس کی تہ میں جائیں تو کیا بات سامنے آتی ہے؟ احمد آباد کرائم برانچ نے اس کیس کو سالو کیا ہے کہ دراصل، اور خود پولیس افسر ہے، اپنی بیوی کو مارنے والا 50 دنوں کے بعد پتا چلا کہ وہ پولیس افسر ہے. کیوں مارا؟ اس لیے کہ کسی اور بیوی کے، کسی اور لڑکی کے ساتھ لیو ان میں رہنے لگ گئے تھے، تعلقات ہو گئے تھے. تو اب اس کے ساتھ رہنے کے لیے اب اس کو ختم کر دیا. ایسے موقع پر شریعت یہ کہتی ہے بھائی نہیں ہے، لڑو جھگڑو، کورٹ میں چلے جاؤ، یا اسی طریقے سے تم طلاق دے کر چھوٹی کر دو، لیکن اس کی جان تو بچ جاوے. اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا مسئلہ؟ اس لیے سب سے پہلی بات طلاق کی گنجائش اسی لیے رکھی ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے ذہن کے اندر یہ بات، یعنی جو آدمی طاقتور ہے، عہدے والا ہے، پیسے والا، وہ یہ تمام چیزیں سوچتا ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے مار دیتا ہے یا کسی کے ذریعے سے کروا دیتا ہے کہ جب کھلے گا معاملہ ہوگا. سب سے بڑے گاندھی جی ہے، پیسے کھلا کر، رشوت دے کر، کسی بھی طریقے سے اپنے کیس میں فیور میں اب کیس کو کروا کر باہر آ جائیں گے کسی بھی طریقے سے. لیکن جو مرا ہے، جو چلا گیا ہے، وہ تو واپس آنے والا نہیں ہے. اس کا بھی کیا جرم تھا کہ اس کو مار ہی دیا گیا؟ راستہ تو نکل سکتا تھا. اس لیے شریعت نے طلاق رکھی ہے. 2006 سے لے کر 2010 تک کی آپ رپورٹ اٹھا کر دیکھیں تو رپورٹ یہ ملتی ہے 41,000 عورتیں صرف اس لیے مار دی گئی ہے کہ وہ جہیز لے کر نہیں آئی تھی. اصل جہیز نہیں ہے معاملہ، اصل معاملہ یہ ہے کہ بس اب وہ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے. ورنہ جس عورت کے ساتھ محبت ہو وہ کچھ بھی نہیں لے کے آئے پھر بھی تو وہ اچھی لگتی ہے، لیکن اب اس کو روانہ کیسے کرنا ہے تو جہیز کو بہانہ بنایا گیا. تو شریعت نے طلاق اسی لیے رکھی ہے تاکہ کم سے کم اس کی جان تو بچ جاوے. نمبر 1. نمبر 2، اگر طلاق نہ رکھی جاتی تو عورت سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کورٹ میں جاؤ اور کورٹ کے مسائل کے اندر جا کر اپنا مسئلہ کورٹ سے حل کرو. بھائی طلاق میں تو کیا ہے کہ آدمی اپنی زبان سے بولے بھائی نہیں بن رہا ہے، ایک مرتبہ بولا، معاملہ ختم، عدت گزارو، اپنے اپنے رستے جاؤ. یہ بہت آسان شکل کہ نہیں بن رہی ہے، بہت کوشش کر لی، گھر والوں نے سب ہتھ کنڈے کر لی، لیکن اب نہیں بن رہی ہے، تو اب اس کی زبان سے کہہ دیا، اب ختم ہو گیا معاملہ. چلو اتنی آسانی. کورٹ میں اگر مسئلہ، تو معلوم ہے کورٹ کے مسائل تو کیسے ہے. بعض لوگوں کے کیس ٹیبل پر اس وقت آتے ہیں جب وہ خود تو مر چکے ہوتے ہیں. تو یہ کورٹ کے طلاقوں کے حال ہوتے ہیں. تو الغرض فریقین کے لیے بہت زیادہ آسانی کر دی ہے اس طلاق کے مسئلے نے کہ اگر دے دیا تو بہت آسانی کے دونوں کا وقت بھی بچ جاوے اور دونوں کے آپس میں رضامندی کے ساتھ، سہمتی کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ یہ بچ جائے. ورنہ کورٹ میں جانے میں وہ لڑ رہا ہے، وہ الگ دلیلیں دے رہا ہے، وکیل اپنے الگ لڑا رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے طلاق دے دینے کے اندر کورٹ میں جانے سے بچنے کے لیے طلاق دے دینا یہ بہتر ہے. اس لیے کہ اگر کورٹ میں جائی تو مرد کے لیے عورت کے لیے سب سے آسان چیز کیا ہے؟ 498 کی قلم، بس وہ لگا دی تھا. بس وکیل، اچھا بعض وکیل خود ہی کہتے ہیں بھائی کیا ہے معاملہ، شوہر پر کیس کرنا، بس میں سمجھ گیا. اب وہ سب اس کی طرف سے لکھتا ہے، خالی جگہ پور کرتا ہے، وہ لکھتے ہی چلے جاتا ہے، سب سمجھ گیا، اب میں ڈال دوں گا میری طرف سے جو ڈالنا ہے. تو یہ ہوتا ہے. مرد کے لیے سب سے آسان چیز کیا ہے؟ وہ سیدھا عورت کے کیریکٹر پر انگلی اٹھاتا ہے. بہت بدچلن ہے، اس لیے مجھے اس کے ساتھ میں نہیں رہنا. اور یہ سب معاملات کب ہوتے؟ جب کورٹ کے اوپر معاملہ جاتا ہے اور لوگوں کے درمیان میں باتیں کھلتی ہے، نہیں بن رہی ہے، طلاق دے کر معاملہ ختم کر دو تاکہ آگے چل کر ان کا رشتہ، ان کا آپس میں اگر چل کر رشتہ کرنا ہو تو آسانی ہو. بد چلنی کا داغ تو نہ لگے، الزام تو نہ لگے، ہوا نہیں ہوا وہ سب معاملہ دوسری طرف، لیکن ایک داغ لگنے کے اوپر عورتوں کے رشتے میں بڑی دشواری ہو جاتی. اس لیے طلاق. چوتھی بات یہ ہے کہ جہاں
طلاق کا حق کورٹ کو دیا مرد سے ہٹا کر، وہاں طلاق کے معاملات فیصد پرسنٹیج بہت بڑھ گئے. آپ یورپ کنٹریز کے تمام ملکوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، امریکہ دیکھ لیجئے، برطانیہ دیکھ لیجئے، لندن دیکھ لیجئے، وہاں کی شرح نکالی کہ کتنے فیصد وہاں کورٹ میں معاملہ ہے. بھائی نہیں بننی تو بھائی کورٹ میں رکھو عرضی. تقریباً 50 سے 60% تک طلاق کے کیس چل رہے ہیں. یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے بس نکاح ہوا ہی طلاق کے لیے. اس لیے شریعت نے طلاق کی گنجائش رکھی ہے. اس کی مصلحتیں یہ ہیں کہ جان بچ جاوے، عورت کی عزت محفوظ ہو جاوے، اس پر داغ نہ لگے، فریقین کو آسانی ہو جاوے، ان کا وقت بچ جاوے، ان کا آنا جانا بچ جاوے، اور اسی طریقے سے مرد کے لیے آسانی ہو جاوے. 4 بچ. ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے گزشتہ بھی کہا تھا، پھر آپ کے سامنے یاد دہانی کے لیے ذکر کر دوں کہ مرد کو اختیار دیا گیا ہے، عورت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا تھا کہ مرد اتنا جذباتی نہیں ہوتا ہے، عورت جتنی جذباتی ہو وہ فوراً جلدی سے فیصلہ کر لیتی ہے، اور یہ اچھی بات ہے. عورت کے لیے جذباتی ہونا یہ اس کے لیے بہت اچھی صفت ہے. اس لیے کہ دیکھیے، اگر وہ ماں ہے اور اس کے اندر جذبات ہے، بہن ہے تو اس کی صورت میں بھائی کے لیے جذبات ہے، بیٹی ہے تو باپ کے لیے جذبات ہے، وہی جذبات ہے پورے دن گھر کا کام، کھانا پینا، کپڑے دھونا، وہ سب کرنے کے بعد رات میں بستر پر تھک کر سوئی ہے، اور چھوٹا سا معصوم سا بچہ پاس میں لیٹا ہوا ہے، ایک طرف باپ لیٹا ہوا ہے، ایک طرف بیوی، اور بیچ میں بچہ لیٹا ہوا ہے، اور وہ بچے نے پیشاب کر دیا. باپ کروٹ بدل کے اس کو یہ اٹھنے، اس نے پیشاب کری اور کروٹ بدل کے سو جائے گا. ماں کبھی بھی ایسا نہیں کرتی، کتنی بھی تھکی ہو لیکن اس کے جذبات ایسے جڑے ہوئے ہیں، وہ اس کو دھلائے گی، صاف کی، اس کے بعد ہی اس کو نیند آئے گی. یہ اس کے جذبات ہوتے ہیں ماں. تو یہ اچھی چیز ہے، اس کے ساتھ جذبات جو لگے ہوئے ہیں. تو لیکن یہ جذبات کی وجہ سے جلد بازی بہت زیادہ کر لیتی ہے، اور وہ جلد بازی کے نتیجے میں اگر اس نے طلاق واقع کر دی تو بڑے مسائل ہو جائیں گے. اس لیے طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا ہے. ناپسندیدہ ہے لیکن گنجائش ہے. ایک اور بات ذکر کر دوں تو پھر عورت کے لیے کچھ ہے طلاق کا بدل، یعنی عورت کے لیے کچھ ہے طلاق کا بدل کہ اگر وہ پریشان ہے اور مرد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب وہ بیچاری کیا کرے. تو اس کے لیے بھی تو شریعت، یعنی بس وہ رہے ہی کنٹال کے، نہ تو وہ چھوڑتا ہے نہ اچھے طریقے پر رکھتا ہے، تو وہ کیا کرے. 3 متبادل ہے عورت کے لیے کہ جس کی وجہ سے وہ اگر چاہے تو اس رشتے کو ختم کر سکتی ہے. نمبر 1، تفویض طلاق. تفویض طلاق کا مطلب یہ ہے نکاح سے پہلے، نکاح کے وقت، لیکن یہ 2 ٹائم پہ تو بہت مشکل ہوتا ہے. نکاح کے بعد جب لڑائی جھگڑا ہوا، مسئلہ گیا لوگوں کے درمیان میں، یا اسی طریقے سے بڑے رو کے درمیان میں، علماء کے درمیان میں، یا اسی طریقے سے دارالقضاء میں گیا یہ مسئلہ. اب وہ عورت اس ضد پر ہے کہ اس نے مجھے پریشان کر دیا. مرد کہتا ہے نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور میں تو برابر رکھ رہا ہوں، یا فلاں ہے معاملہ. عورت کہتی ہے مجھے رہنا ہی نہیں ہے. تو ایسے موقع پر سمجھا کر عورت کو یہ کہا جاوے اس کو ایک آخری چانس دے دو، ایک موقع. اس موقع میں یہ بہتر رہ کر اگر آپ کو دکھاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ طلاق کا جو اختیار اللہ نے اس کو دیا ہے، یہ طلاق کا اختیار آپ کو سونپ دیتا ہے. جب آپ کو لگے آپ اپنے اوپر ایک طلاق کو ڈال دینا، یعنی یوں کہہ دینا کہ میں اپنے آپ کو ایک طلاق دیتی ہوں، جو وہ آپ کو اختیار دے دے گا. یہ شریعت میں مسئلہ ہے، اور باقاعدہ ہمارے یہاں ہوا ہے ایسے مسئلہ. تو یہ پہلا حق ہے. نکاح کے موقع پر بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس موقع پر تو طلاق کا لفظ بھی بولنا جرم ہوتا ہے. طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتی ہے اس موقع پر کہ کہاں مولوی صاحب نکاح کی مجلس چل رہی ہے اور طلاق کے مسئلے بیان کر رہے ہیں. حالانکہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے، ضروری چیز ہے. ہمارے استاد تو کہتے ہیں جس کو طلاق دیتے نہیں آتا اس کو نکاح کرنے کا بھی حق نہیں ہے. تو سیکھنے کی چیز، ضروری چیز ہے. تو نمبر 1 عورت کے لیے کیا ہے؟ تو عورت کے لیے تفویض طلاق، یعنی اس کی طلاق سونپ دی جاوے کہ بھئی یہ میری طلاق کے جو 3 اختیار ہے اس میں سے ایک اختیار میں آپ کو دیتا ہوں. پھر عورت جب چاہے اپنے اوپر طلاق، یا اس کے باپ کو کہہ دے، لڑکی کے باپ کو کہ بھئی میں آپ کو دیتا ہوں یہ طلاق کا اختیار کہ آپ دیکھ لیں ہمارے میں، اگر آپ کو لگتا ہے تو طلاق دے دیجئے گا. تو یہ ایک مسئلہ ہے. نمبر 2 خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے شوہر بیوی کو چھوڑ نہیں رہا ہے
تو بیوی شوہر کو کسی بھی طریقے پر راضی کر لے، چلو میں آپ کو اتنے پیسے دیتی ہوں، میں مہر معاف کرتی ہوں، میں آپ کو یہ چیز دیتی ہوں، میرے کو چھٹی کر دو، لیکن سوال ہوگا کہ وہ کرے گا کیوں پھر؟ یعنی وہ راضی ہی پھر کیوں ہوگا؟ اگر اس کو راضی ہونا تو وہ سیدھا سیدھا طلاق پہ ہو جاتا. اب یہ خلا پہ اس کو راضی کرنا تو وہ تو دینے والا ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے راضی ہوگا؟ لیکن ایسے معاملے کے اندر بھی دارالقضاء میں عورت چلی جاوے اور ایسے موقع پر اپنا مسئلہ قاضی کے سامنے مکمل طور پر رکھ دے. قاضی دونوں کے مسائل سننے کے بعد، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ایک مسلک کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، قاضی اگر اس نکاح کو ختم کر دے گا، قاضی یہ کہہ دیتا ہے میں تم دونوں کے درمیان میں خلا کرواتا ہوں، یہ خلا یعنی نکاح ختم کرواتا ہوں، وہ نکاح دونوں کے درمیان میں ختم ہو جائے گا. یہ دوسرا حق عورت کو، جسے عورت کہتے ہیں کہ ہمارے کیا، تو یہ دوسرا حق. تیسرا حق فسخ اور تفریق کا، یعنی نکاح ختم کر دینے کا. ایک تو میں نے ذکر کیا طلاق سونپنے کا، دوسرا ذکر کیا خلا والا، یعنی عورت مرد کو راضی یوں کر دے خلا کے مسئلے میں، آپ تو نہیں دے رہے لیکن میں لینا چاہتی ہوں، اب مجھ سے اتنے روپے لے لیجئے لیکن مجھے خلا دے دیجئے. تیسری بات فسخ اور تفریق، یعنی ان دونوں کے درمیان میں جدائیگی کر دی جاوے اور وہ اپنے مسئلے قاضی کے سامنے رکھے گی. تقریباً 16 ایسی وجہ لکھی ہے کہ ان وجہوں میں سے کوئی وجہ اگر قاضی کے سامنے پائی گئی، جیسے مثال کے طور پر مرد عورت کو جسمانی تکلیف دیتا مارتا ہے، ذہنی تکلیف ٹارچر اس کو کر رہا ہے، اسی طریقے سے اس کی بے عزتی کر رہا ہے، اسی طریقے سے اس کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، اسی طریقے سے اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم نہیں کر رہا ہے، اسی طریقے سے اس کے ساتھ مالی معاملات میں کمی کر رہا ہے، اسی طریقے سے وہ سوکنوں کے درمیان میں برابر معاملہ نہیں کر رہا ہے. عورت قاضی کے پاس جاوے، وہ 16 موقع ہیں جہاں پر عورت اگر کہے کہ ان موقعوں کے لحاظ سے یہ ہمارے ساتھ برابر معاملہ نہیں کر رہے، قاضی کو حق بنتا ہے کہ ان کے درمیان میں نکاح ختم کر دے. تو یہ 3 چیزیں ہیں، یہ غور کرنے کی چیز ہے. جیسے اکثر عورتیں کہتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے تو مرنے گئے، تو وہ میں نے پہلے یہ ذکر کی کہ مرد کو رکھ دیا ہے، ورنہ اگر عورت کو دیا ہوتا تو پھر ہر دوسرے دن نئی طلاق ہی ہوتی. لیکن اس کو دینے کے بعد اختیار آپ کو بھی یہ دیا ہے، اور لیکن یہ تھوڑی سی مشکل پروسیس سے اس لیے ہی گزارا ہے تاکہ حقیقت میں وہ جذبات ختم ہو جاوے. جیسے ہوتا ہے بعض مرتبہ بہت سارے مسائل آتے ہیں، عورتیں آتی ہے پوچھنے کے لیے کہ بھئی وہ رکھ نہیں رہے، فلاں ہیں، یہ ہے معاملہ، تو میں فوراً دارالقضاء بھیجتا ہوں. تو دارالقضاء میں 1 مہینہ 2 مہینہ کچھ دن چلتا ہے کیس، اس کے بعد عورت کہتی ہے کہ نہیں اب مجھے افسوس ہو رہا ہے، تو وہ اسی درمیان میں معاملہ حل ہو جاتا ہے. تو وہ جذبات ختم ہو گئے. حقیقت میں تکلیف ہے تو وہ ٹھیٹ تک لڑے گی، اور وہ اخیر تک بھی یہ چاہے گی کہ نہیں مجھے معاملہ ختم کرنا ہے. تو الغرض یہ بات میں نے خاص طور پر اسی لیے ذکر کی کہ عورت کے لیے متبادل رکھا ہے. ہمارے ملک میں ایک ایسا ذہن بنا دیا گیا ہے کہ مسلمان کے ہر گھر میں طلاق ہوتی ہے، مسلمان کا ہر نکاح طلاق سے ہی ختم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. رپورٹ اٹھا کر دیکھیں، 2011 کی رپورٹ ہے، برادران وطن ہندو بھائیوں میں طلاق کے جو معاملات ہیں وہ 0.47% طلاق کے معاملات ہیں. مسلمانوں میں کتنے؟ 0.41 طلاق کے معاملات ہیں، یعنی بہت کم اس لحاظ سے. تو اس سے اندازہ یہ لگے، لیکن ایک ہوا ایسا بنا دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی ہر نکاح طلاق. اب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے بہت سے گھر تو ایسے کہ جب ہم کہتے ہیں بعض مرتبہ الحمدللہ ہمارے گھر میں تو آج تک کوئی طلاق نہیں ہوئی، برابر، اور کبھی اگر کوئی ہوئی تو بہت دور جا کر برسوں میں کسی خاندان میں ایک طلاق ہوئی ہوگی. دیکھیں نا، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، 100 150 200 لوگ بیٹھے ہیں، ایک تھوڑی سی دیر کے لیے تجزیہ کریں کہ کیا ہمارے باپ نے بھی طلاق دی، دادا نے بھی دی، بھائیوں نے دی، ہمارے گھر میں تو سب طلاق دیتے ہیں. ایسا کوئی کہتا ہے فخر کیا؟ کوئی نہیں ہے. سب بھئی ہم نکاح کرتے ہیں اس لیے رہنے کے لیے، لیکن ایک ہوا بنا دیا گیا ہے. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ مسلم سماج میں تو بہت آسانی، ہندو سماج کے اندر تو اور زیادہ عورت کو پریشانی ہے، اس لیے کہ وہاں عورتوں کے طلاق کے معاملات زیادہ تو ہے، لیکن یہ کیسز اس سے بھی زیادہ ہے کہ عورتوں کو لٹکا دیا گیا، نہ طلاق دے رہے نہ اس کو اچھے طریقے پر رکھ رہے.
اور یہ بہت زیادہ، یعنی اتنی رپورٹ یہ کہتی ہے ہر 100 میں ایک عورت، ہر 1000 میں 7 عورتیں ایسی موجود مل جائے گی ہندو سماج کے اندر کہ جن کو صرف رکھا اسی مطلب، یعنی ان کو نہ چھوڑ رہے ہیں نہ ان کو اچھے طریقے پر رکھ رہے، بس صرف لٹکا دیا ہے، بھائی نہیں رہنا۔ خود ہمارے وزیر اعظم کی بیوی بھی انہی میں آتی ہے کہ وہ بھی یہی ہے معاملہ۔ تو اس لیے اس کا بہت برا حال ہوتا ہے، بہت برا حال، یعنی اگر لٹکا دینے کے یہ پریشان، دیکھیے طلاق رکھی اس لیے بھائی نہیں بن رہی، تو کیوں خواہ کیس کو کھینچ رہے ہیں، معاملات کو خراب کر رہے ہیں، دشمنی کو بڑھا رہے ہیں، بھائی معاملات کو ختم کیجئے، ورنہ معلقہ ہیں، لٹکا کے رکھی ہے۔ اب اسی درمیان میں چلیے مان لیجئے بیوی کا انتقال ہوا یا شوہر کا انتقال ہوا لٹکائے ہوئے ہونے کی حالت میں، تو کیا پریشانی ہوتی ہے۔ اکثر ایسے مسائل پوچھے گئے ہم سے، اکثر پوچھے گئے، جیسے ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 30 سال تک نہ طلاق دی نہ اس کو اچھے طریقے، اس کی ماں کے یہاں بٹھا دی اور 30 سال تک پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ اب اس درمیان 30 سال کے بعد بیوی کا انتقال ہوتا ہے۔ اب بیوی کا انتقال ہوا تو ایسے موقع پر شریعت کا مسئلہ یہ ہے، وہ بیوی نے اگر مال چھوڑا ہے اس کی مال میں سے وراثت جو تقسیم ہوگی، جہاں اس کے بیٹے بیٹیوں کو ملے گی، شوہر کو بھی حق ملے گا۔ آپ اندازہ لگائیے جس نے رکھا نہیں اس کے، اور ہوا ہے ہمارے خود خاندان میں ایک ایسا کیس ہوا ہے کہ جہاں 30-40 سال تک شوہر نے رکھی نہیں، لیکن جب انتقال ہو گیا ہے اب بیوی کا، تو اس اور باقاعدہ مفتی امتیاز جس زمانے میں زندہ تھے، میرے والد دادا پوچھ کر آئے مسئلے، اور باقاعدہ ان کے شوہر کو وہ رقم پہنچائی گئی ہے۔ تو یعنی ایک اندازہ لگائی، چلیے جہاں دینداری ہے، سمجھداری ہے، تو وہاں تو یہ معاملہ ہے، ورنہ بڑا مشکل معاملہ یہ ہو جاتا۔ یہ تو معاملہ ہوا کہ بیوی کا، شوہر کا اگر انتقال ہوا، عدت کا مسئلہ، بیچاری اتنے دنوں تک تو 30-40 سال تک پریشانی، اب 4 مہینے 10 دن بھی اس کو گزارنا ہے۔ اس لیے شریعت نے ناپسندیدہ ہونے کے باوجود طلاق کو رکھا ہے۔ جیسے میں ایک مثال ذکر کروں، ایک آدمی نے خوبصورت کروڑوں کا بنگلہ بنایا، ارے بہترین قسم کا، اور بنانے کے بعد میں نے تو بنایا ہی اس لیے رینٹ پر دینے کے لیے، جس کو بھی لینا ہے، اور بہت معمولی رینٹ میں نے رکھا ہے، یہ بنگلہ 2 کروڑ کا ہے اور 5,000 یا 10,000 اس کا رینٹ رکھوں گا جس کو، ہاں لیکن اتنا خوبصورت میں نے بنایا، میں نے ٹوائلٹ نہیں رکھا ہے اس میں، واش روم نہیں رکھا ہے، تو پھر ہم ڈبے لے کے کھیت میں جاوے، کوئی خریدے گا، آپ اندازہ لگا